قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ماہ جمادی الاولیٰ کی آج پہلی تاریخ ہو گئی ہے اور اسی مہینے کی 13 تاریخ سے ایام عزائے فاطمیہ شروع ہو جاتے ہیں، اور روایتوں کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر بعض روایت میں پیغمبر اسلام کی وفات کے 70 دن بعد جناب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور بعض روایت کے حساب سے 90 دن کے بعد جناب فاطمہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس لیے 13 جمادی الاولیٰ سے لے کے 3 جمادی الثانی تک 20 دن ہم مسلسل جناب فاطمہ کی اس شہادت کا غم مناتے ہیں، اور بعض اسباب کی بنا کے اوپر ہم نے یہ مجلس کو پہلے رکھ لیا ہے، کیونکہ ان دنوں میں بہت ہی مشغولیت ہوتی ہے اور لوگ فراہم نہیں ہوتے ہیں، لہذا یہ مجلس ہم نے معصوم عالم سلام اللہ علیہ کا غم ہے کبھی بھی منایا جائے۔ جس طریقے سے محرم آنے سے پہلے استقبال ایام عزا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایام فاطمیہ آنے سے پہلے ہی استقبال ایام فاطمیہ کی یہ مجلس آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ایک مقدمہ اور 2-3 باتیں ہیں، چونکہ ہماری طالبات ہیں، 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دنیا میں ہر چیز، اصلاً دنیا کمال کی جگہ ہے، جو چیز بھی دنیا میں ہے وہ کمال کی طرف رواں دواں ہے، اور ہر چیز اور ہر شخص کمال کا طالب ہے، اور اسی کمال کو پا لینے کا نام وجود کے مقصد کو پورا کر دینے کا نام ہے۔ مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے کہ دنیا میں ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے اس کا پودا نکلتا ہے۔ اس پودے کے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ پودا آپ نے لگایا ہے پھولوں کے لیے تو اس پودے سے پھولوں کو آ جانا اس کا کمال ہے۔ اگر اس پودے سے مقصد آپ کا پھل حاصل کرنا ہے تو اس پودے میں پھل آ جانا یہ اس کا کمال ہے۔ چنانچہ اگر کوئی درخت لگاتا ہے انسان اور درخت بڑا ہو گیا اور اس میں پھل نہیں آ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے کمال کو نہیں پہنچا، اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مثلا آم کا جھاڑ لگایا تھا، آج 5 سال 7 سال 8 سال ہو گئے، بڑا ہو گیا درخت، موسم آ کے چلے جا رہے ہیں لیکن اس میں پھل نہیں آ رہے ہیں، تو کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت اپنے کمال کو نہیں پہنچا۔ چنانچہ اب چونکہ وہ درخت اپنے کمال کو نہیں پہنچا اس لیے ہمارے قابل نہیں ہے، ہم کاٹ کے کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں۔ کسان کھیت میں دانہ لگاتا ہے، جب دانہ ڈالتا ہے تو اب اس میں درخت نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، آخر میں کیا چاہیے اس کو؟ اس سے غلہ چاہیے۔ اگر غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے اس درخت میں، اس جھاڑ میں غلہ نہیں پیدا ہوا، نہیں لگا، گیہوں نہیں لگا، دھان نہیں لگا،
تو وہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے کمال کو حاصل نہیں کیا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے کمال کی طرف. یہی دیکھیں جہاں مدرسہ آپ کا ہے, کچھ بچیاں وہ جو ہمارے مدرسے میں پہلے آتی تھیں. یہاں ہمارا مدرسہ کیا تھا؟ ایک بلڈنگ تھی, کیسی؟ پرانی بلڈنگ, جناتی بلڈنگ تھی. سمجھے آپ؟ دیکھ کے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. ادھر جھاڑ تھے, جھنکھاڑی تھی, درخت تھے, سب کچھ تھا پرانی. لیکن کیا ہے اب کیا ہوا؟ اس کو توڑ کے کیا کیا جہاں پہ ایک بڑی عمارت بنا دی گئی, خوبصورت عمارت بنا دی گئی. کیا ہے یہ؟ زمین کا کمال ہے کہ اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے, ترقی ہوتی رہتی ہے. لہذا ہر چیز کا ایک کمال ہے, اور کمال تک پہنچ جانے کا نام ہی کسی چیز کے وجود کے مقصد کو پورا ہو جانا ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں میں انسان کی مثال دوں. ایک چھوٹا بچہ ہے, بچے کے والدین ڈاکٹر سے برابر رجوع کرتے ہیں. ٹھیک, ابھی علی شاہ خار کا بچہ ہے, 2 مہینے بعد ڈاکٹر کو لے کے دکھاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر اس کا ویٹ کرتا ہے, بچہ کتنے کلو کا ہوا, اس کو ناپتا ہے انچی ٹیپ سے, کتنا بڑا ہوا. اگر اس میں خدا نخواستہ گروتھ نہ ہو تو والدین بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اور ڈاکٹر کیا اس کو کئی ایسی دوائی دی جائے کہ بچے میں گروتھ ہو, بچے کا وزن بڑھے ہیں. جبکہ دیکھو چھوٹے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہی بچہ جو چھوٹا بہت خوبصورت, بہت اچھا لگتا ہے, اگر یہی بڑا نہ ہو تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں. ارے بچہ اچھا ہے, بڑا نہ ہو اچھی بات ہے, چھوٹا ہی رہے تو کتنی اچھی بات ہے, ہم اس کو ہمیشہ کھلائیں گے چھوٹا رہے گا. لیکن نہیں, بچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ بڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ہونا کیا ہے؟ یہ کمال ہے. اگر جسم کے حساب سے چھوٹے بچے کو اگرچہ بہت خوبصورت ہے, اگرچہ بہت اچھا لگتا ہے, بڑا پیار لگتا ہے, کھلانے کو دل کہتا ہے, لیکن اگر اس کی گروتھ رک جائے تو بچے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کمال یہ ہے کہ یہ بڑا ہو. اگر بڑا نہیں ہوگا تو گویا اپنے کمال کو نہیں ہو رہا ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے 10 سال, 11 سال, 12 سال, 15 سال جوان, اور جب اس میں گروتھ ہوتی رہتی ہے تو والدین مطمئن رہتے ہیں کہ بچہ ہمارا بڑھ رہا ہے, بچہ ہمارا صحت مند ہے, ہیلدی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل آ جاتی ہے, گروتھ رک جاتی ہے, بچہ بڑھتا نہیں ہے, ویٹ کم ہوتا ہے, تو سب کو اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کمال چاہتی ہے. اس کمال کو پانا جسمانی لحاظ سے ہو یا روحانی لحاظ سے ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگر ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم کو پھل دے. اگر ایک جھاڑ لگاتے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ اس سے ہمیں دانے ملیں. تو کمال اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بیکار ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے. کیا صرف کھانا کھانے کے لیے, پانی پینے کے لیے, سو جانے کے لیے, عیش و مستی کرنے کے لیے؟ نہیں. قرآن سے پوچھئے تو قرآن کیا جواب دے گا؟ قرآن کہے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا ہے مگر کس لیے؟ تاکہ وہ کیا کریں؟ وہ اللہ کی عبادت کریں. اب جو انسان جسمانی لحاظ سے بڑھ رہا ہے, جوان ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے, تو گویا یہ ہے کہ اس نے اپنے وجود کے مقصد کو حل نہیں کیا. وہ اسی طریقے سے کہ اس کو کاٹ کے پھینک جائیں. اسی لیے روز قیامت وہ لوگ جو اعمال انجام دے کے جائیں گے وہ اس دنیا میں اپنے کمال کو پائے ہوئے ہوں گے, ان کو ثواب ملے گا. لیکن جنہوں نے عبادتیں نہیں کی ہیں وہ روز محشر جس طریقے سے جھاڑ کو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کاٹ کے جہنم میں ڈال دے گا. انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرے. باواز بلند صلوات. آپ کے سامنے مثال ہے نا, سب کے ہاتھ میں فون ہے نا. فون کی آپ ہسٹری دیکھیے, کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ہسٹری اس کی آتی ہے. پہلے اتنا لمبا سا فون تھا, سمجھے آپ, انکمنگ کے بھی پیسے پڑتے تھے, ٹھیک ہے نہیں, سب کے پاس فون نہیں ہوتا تھا, سم کارڈ کے لیے لائنیں لگتی تھیں. یہ کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی. فون کیوں بنایا گیا؟ اگر کوئی پوچھے کہ فون بنایا کیوں گیا, کیوں بنایا گیا تھا فون بنایا گیا تھا ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے. تو فون کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ باتیں کرنا ہے. لہذا پہلے کیا تھا؟ پہلے فون تھا, فون آتا تھا, فون جاتا تھا, کچھ نہیں تھا اس کے اندر. پھر اب اسی فون میں ذرا سا کمال ہوا. کیا ہوا؟ اب اسی فون میں SMS بھی آنے لگے. ٹھیک, باتوں کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ SMS آنے لگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟
تھوڑا اور کمال ہوا، کچھ میں گیم بھی آ گئے، ٹھیک ہے نا، لوگ ہاں وہ صاف والا گیم کھیلنے لگے، اس کے اندر گیم آ گیا، ٹیکنالوجی اور آگے بڑھی، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی اور آگے بڑھی، اب اس میں آپ اس میں میل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میل آئی ڈی ڈال کے آپ اس کو، دھیرے دھیرے فون کیا ہوا، اینڈرائڈ فون ہو گیا، اب کیا ہو گیا، اس میں واٹس ایپ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹھیک ہے، تمام چیزیں آ گئیں، لیکن آج آپ فون کو ہاتھ میں لیجیے اور دیکھیے کیا کرتا ہے، جب آپ فون گیم کھیل رہے ہوں، واٹس ایپ چیک کر رہے ہوں، فیس بک چیک کر رہے ہوں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہوں، کچھ بھی میل دیکھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن جیسے ہی فون آتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے، فون کام کرنے لگتا ہے، کیا کے لیے، آپ کو بات کر پوری توجہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فون کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جب اس کا وقت آ جائے تو تمام چیزوں کو چھوڑ کے اپنا کام پورا کر، اللہ نے ہم کو بنایا ہے عبادت کے لیے، جب عبادت کا وقت آ جائے تو تمام کام کو چھوڑ کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بابا زی بلند صلوات۔ یہی اینڈرائڈ فون کو کچھ سکھاتا ہے، نہیں سکھاتا ہے، سکھاتا ہے ہم کو، کیا سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس فون کو بنایا گیا ہے، جب وہ مقصد سامنے آ جائے تو دیگر تمام چیزیں، اب گیم نہیں، اب واٹس ایپ نہیں، اب فیس بک نہیں، اب انسٹاگرام نہیں، اب کیا ہے، گھنٹی کچھ بھی کرے سب رک جاتا ہے، گھنٹی بجتی ہے اس کی، لہذا جب گھنٹی بن جائے اللہ کے یہاں کی تو کیا کرنا، ہم کو اس مقصد کو پورا کرنا، اگر ہم پورا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب فون صحیح ہے ہماری زندگی کا، اگر وہ پورا نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کہیں معاملہ خراب ہے، کیا کرنا چاہیے، اس کو صحیح کرنا چاہیے، کہاں صحیح کریں گے، اس کو مجلس میں لے کے جاؤ، اہل بیت کے فضائل سنیں تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ بابا زی بلند صلوات۔ تو یہ ہو گیا کمال۔ اب کمال کہے کا ہے، کمال انسان کے جسم کا کمال صرف اتنا ہے کہ کھائے پیے علاج کرے، بڑھے جوان ہو بوڑھا ہو مر جائے، یہ انسان کا کمال ہے۔ اگر انسان بچپنے سے نوجوانی میں نہ آئے تب بھی کمال نہیں ہے، اگر انسان نوجوانی سے جوانی میں نہ آئے تب بھی کمال نہیں ہے، اگر جوانی سے اندھیر پنے میں نہ آئے تب بھی کمال نہیں ہے، اندھیر پنے سے بڑھاپے میں نہ آئے تب بھی کمال نہیں ہے، اور بوڑھا ہو کے مر نہ جائے تب بھی کمال نہیں ہے۔ بعض چیزیں دنیا کی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم کتنا بے چین ہوتے ہیں، کس قدر پریشان ہوتے ہیں، فلاں کا دادا کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ایک نبی ہیں، نبی کی امت کے لوگ آئے اور کہا یا نبی اللہ دعا کریے کہ اللہ ہم سے موت کو ختم کر دے، مرنا بہت بڑا ہے بھائی، لوگ مر جاتے ہیں بیٹھ کے روتے ہیں بلا وجہ میں، کام خراب، نہ موت آئے گی اور نہ کوئی مرے گا نہ کوئی روئے گا۔ نبی نے دعا کیا، اللہ نے کہا اوکے، ملک الموت کو چھٹی، آپ ایڈجسٹ کرو، اب کوئی مر نہیں رہا، اب نہیں مر رہا تو کیا ہوا، اب نہیں مر رہا ہے تو ہوا یہ کہ لوگ بھائی جسم کا کمال کیا ہے، وہ ایک حد تک جا کے کیا ہوتا ہے، خون بننا بند ہو جاتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، کان سے سنے، سب معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ سب کا جو ہے ٹائم آؤٹ ہو گیا، نہیں جو ویلیڈیٹی تھی ہو گئی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب پتہ لگا گھر میں کیا ہے، ایک دادا ہیں، دادا کے ابا ہیں، اب ان کے ابا ہیں، موت آ ہی نہیں رہی ہے۔ اب لوگ کیا ہوا، اب یہ لوگ کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب گھر میں ابا کے ابا، ابا کے ابا، ابا کے ابا، 4-5 ابا دادا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان کو نہلاؤ، پھر ان کو نہلاؤ، پھر ان کو نہلاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو کھلا، ارے پورا دن لگ جاتا ہے اسی میں، دادا کے دادا کے دادا کے دادا کیا کرنے میں، خدمت کرنے میں، اور دادا تو ہیں، دادی الگ ساتھ میں۔ عجب، روایت کہتی ہے کہ قوم اس موت اٹھا لی گئی، کئی سال ان کے ہاں موت نہیں آئی، اب وہ اپنے بزرگوں کی خدمت میں اس قدر لگ گئے کہ زندگی کے کام سے ان کو چھٹی ہو گئی، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، نہ کھیتی کر پا رہے ہیں، نہ شکار کر پا رہے ہیں، نہ کوئی کما پا رہے ہیں، سب گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب عاجز آ گئے تو نبی اللہ یا نبی اللہ دعا کریے کہ اللہ ہمارے اوپر موت کو لا کے ڈالے تاکہ ہمارے درمیان سے لوگ کم ہوتے رہیں۔ یاد رکھیے یہ موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر لوگ مریں گے نہیں تو لوگ زندہ پریشان ہو جائیں گے۔ یعنی ہم بہت سی چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، زحمت سمجھتے ہیں، اللہ کیا سمجھتا ہے اس کو، عین نعمت ہے۔ یاد رکھیے تو کمال جسم کا یہ ہے کہ ایک حد تک جا کے ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہر چیز کا جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے،
آنکھ کام کرنا بند کر دیتی ہے، کان کام بند کر دیتا ہے، اور پھر آدمی کو سننا کم آتا ہے، دکھنا کم آتا ہے، ہوش آواز ہی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک کمال کس کا ہے؟ روح کا ہے۔ کمال کبھی جسم کے کمال کو کمال نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہ تو جانور بھی پایا جاتا ہے۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑا ہوتا ہے، ذبح کرنے والے تو لوگ کاٹ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمال جسم کا نہیں ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک بڑے لوگ تھے، ایک سے ایک بڑے پہلوان تھے، کمال اگر جسم کا ہے تو مولا علی کیا تھے؟ مولا علی اتنے بہادر تھے، کیا ان کے جسم کا کمال تھا؟ مولا علی جس زمانے میں اس دنیا میں تھے، اسی زمانے میں ان سے زیادہ وزن والے لوگ بھی تھے، ان سے زیادہ طاقت والے بھی لوگ تھے، ان سے زیادہ ہیکل والے بھی تھے، لیکن مولا علی کیا تھے؟ مولا علی بہادر تھے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ جسم کی بنیاد کے اوپر نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب مولا علی نے باب خیبر کو اکھاڑا، دو انگلی لگائی اور کہا کیا؟ اکھاڑ لیا۔ آپ نے دیکھا یہاں کے اوپر پرانی حویلی میں گیٹ دیکھا بڑا والا، اس سے بڑا گیٹ تھا، وہ پکڑا، ہم سے ہلتا نہیں کھلتا نہیں، میں نے پکڑا اکھاڑ دیا۔ امام ماں فرمایا ما قلعت باب الخیبر بقوت الجسمانی بل قلعتها بقوت روحانی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے باب خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں، اپنے روحانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ یاد رکھیے کمال کبھی جسم کا نہیں ہوتا ہے، کمال ہمیشہ روح کا ہوتا ہے۔ کمال کس کا ہوتا ہے؟ کمال انسان کے نفسانی کمال، روحانی کمال ہوتا ہے۔ یہیں بہت سی بچیاں ہیں، یہیں بہت سے لوگ ہیں نا، سب کے دو ہی ہاتھ ہیں، نہیں سب کے دو ہاتھ ہیں، سب کے دو آنکھیں ہیں، سب کے دو کان ہیں، سب کی ایک زبان ہے، لیکن کسی کی ایک زبان 2 انچ کی ہے، کسی کی 1 فٹ کی ہے۔ کہے کے لیے یہ انسان کے جسم، زبان ایک ہی طرح کی ہے، کیا کہتے ہیں اس کی زبان کتنی لمبی ہے؟ ایسا نہیں زبان اس کی لمبی ہوتی ہو، کیا کہتے ہیں؟ زبان لمبی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم کا کمال نہیں ہے، یہ انسان کی روح کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو فضائل خداوند عالم انسان کو عطا کرتا ہے وہ جسم کے حساب سے نہیں، انسان کے روح کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے۔ کتنا فرق ہے، میں اکثر اس بات کہتا ہوں، کتنا فرق ہے۔ مسجد کوفہ ہے، محراب میں مولا علی نماز ادا فرما رہے ہیں، اور پیچھے کون نماز پڑھ رہا ہے؟ ابن ملجم پڑھ رہا ہے۔ دونوں بھی جسم ہے، وہاں بھی رکوع ہے، یہاں بھی رکوع ہے، وہاں بھی سجدہ ہے، یہاں بھی سجدہ ہے، وہاں بھی قرات ہے، یہاں بھی قرات ہے، لیکن علی کی نماز میں اور ابن ملجم کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو کیوں فرق ہے؟ فرق اس بنیاد کے اوپر ہے کہ علی کی روح وہ ہے کہ جو کل ایمان ہے، اور ابن ملجم وہ ہے جو کل ایمان کا قاتل ہے۔ روح فرق، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی کمال چاہیے تو روح کو کمال بخشے۔ اور روح کا کمال کیسے ہوگا؟ روح کا کمال معرفت کے ذریعے سے ہوگا۔ کس کی معرفت؟ خدا کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، دین کی معرفت۔ جب معرفت بڑھے گی تو انسان کے اندر گناہ اپنے آپ کم ہوں گے، جب گناہ اپنے آپ کم ہوں گے تو طہارت اپنے آپ، جیسے جیسے طہارت آتی جائے گی ویسے ویسے کمال ہوتا جائے گا۔ آج جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مجلس ہے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سی عورتیں تھیں، بہت سی عورتیں تھیں، لیکن ان سب عورتوں پر فاطمہ کو فضائل جو حاصل تھے، جو کمال حاصل تھا، کس بنیاد کے اوپر تھا؟ ان کی روح کی بنیاد کے اوپر تھا۔ شاید بہت سی عورتیں جناب فاطمہ زیادہ ہیلدی رہی ہوں، ان زیادہ ہیکل رہی ہوں، موٹی تازی رہی ہوں، لیکن کمال کیا ہے؟ فاطمہ کا کمال ان کی پاک اور پاکیزہ روح کی بنیاد کے اوپر ہے۔ کائنات میں ایسی بیوی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جو فاطمہ کے مقابلے کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بھیجا، لیکن مریم فاطمہ سے پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں آسیہ کو رکھا، اور آسیہ اپنے ایمان کی بنیاد پر درجہ شہادت پر فائز ہوئیں، لیکن فاطمہ سے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کمال ایسے ہیں جو دنیا میں اور کسی کو نہیں ملے سوائے فاطمہ کے، ہاں سوائے فاطمہ کے۔ اللہ اکبر! آپ تصور کریں، ابھی دن میں سننا تھا، بہت اچھی باتیں کہہ رہے تھے، کہنے لگے شادیاں سب کی ہوتی ہیں، سب چاہتا ہے ہمارے بچے کی شادی اچھی ہو،
مہنگی سے مہنگی شادیاں ہوتی ہیں اور معمولی سے معمولی شادیاں ہوتی ہیں۔ شادیوں میں اگرچہ یہ ایک پورا چیپٹر ہے، آپ لوگ ہمارے جامعۃ البطول چینل کو جا کے بات کیجئے، اس میں جو ہے وہ پوری ایک سیریز ہے اسلامی شادی کی۔ اسلامی شادی میں ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا کیا ہو؟ کفو ہونا چاہیے۔ کفو کا مطلب کیا ہے؟ کفو کا مطلب دونوں پیسے والے ہوں، دونوں غریب ہوں، دونوں پڑھے لکھے ہوں، دونوں سید ہوں، دونوں حیدرآبادی ہوں۔ یہ سب کفو نہیں ہے۔ کفو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صاحب ایمان ہوں۔ دونوں کیا ہیں؟ میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، بہت ہمارے پاس حیدرآباد میں معاملہ بڑا خراب ہے۔ بعض لڑکیاں اتنی کثرت سے مجلس ہونے کے باوجود، اتنے لوگ ظاہرہ ہونے کے باوجود، بعض لڑکیاں غیر شیعوں کے پاس جا کے ان سے محبت پیار کرتی ہیں، ان کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اس سے بڑا المیہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا شہر خاص طور سے حیدرآباد شہر ولا و عزا ہے۔ یہ اس کو خصوصیت حاصل ہے کہ جتنی کثرت سے داری حیدرآباد میں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے، جتنا عذاب پر خرچ حیدرآباد میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کیوں ایسا ہے کہ ایک شیعہ بچی جو کثرت سے مجلسیں کرنے والی ہے، ایک شیعہ بچی جو کثرت سے عیدیں منانے والی، غدیر منانے والی ہو، وہ محبت کس سے کرے؟ سنی سے کرے؟ اللہ اکبر، دشمن اہل بیت سے کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے، میں بات کیا عرض کر رہا تھا کہ کفو ہونا چاہیے۔ کفو مطلب کیا ہے؟ یعنی علی کا چاہنے والا، یاد رکھیے، اس کا کفو جو علی کا چاہنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، جو علی کا دشمن ہے وہ علی کے چاہنے والے کا کفو نہیں ہوتا۔ یوں کہہ دوں کھول کے کہ سنی شیعہ کا کفو نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے چاہنے والے کا ایمان اور ہے، علی کے دشمن کا ایمان اور ہے۔ دنیا میں ایمان کی شرط ہے، لیکن سب کا ایمان برابر نہیں ہوتا ہے۔ سلمان و ابوذر کا ایمان تو برابر نہیں ہے، ہاں، ہمارا آپ کا ایمان کیا برابر ہوگا؟ ایمان میں بھی فرق ہے۔ اسی لیے دنیا میں شادیاں ہوتی ہیں، کفو کہا جاتا ہے، کفو کی شرط ہے، لیکن کفو کی پوری شرطیں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر کائنات میں اگر ایمان کو دیکھا جائے، ایمان کا کفو، تو کسی نبی کی شادی کفو سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ نبی ہے، کوئی عورت اس کے برابر نہیں ہوتی ایمان میں۔ کسی امام کی شادی اپنے کفو سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو ایمان امام کا ہے وہ ایمان کسی اور کائنات تاریخ انسانیت میں صرف ایک شادی ہے جو کفو کی ہوئی، وہ فاطمہ اور علی کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیدہ یا فاطمہ، نعرہ سیدہ یا فاطمہ کی مدد، یا فاطمہ کی مدد، یا فاطمہ نعرہ حیدری، یا ایک شادی صرف ہوئی جو کیا ہے، جو کفو کی ہوئی، کون ہے؟ وہ علی اور، چنانچہ پیغمبر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا دنیا میں کوئی کفو نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی صاحب ایمان ہے، فاطمہ صاحب ایمان ہے۔ علی معصوم ہیں، فاطمہ معصوم ہیں، فاطمہ معصومہ ہیں۔ تو کفو ایک شادی خالی کفو کی ہوئی، کون سی؟ وہ علی اور فاطمہ۔ ایسی نہ کسی نبی کی ہوئی، نہ کسی ولی کی ہوئی۔ جناب مریم کا کوئی کفو نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی، ان کو کمال حاصل ہے، لیکن فاطمہ مریم کی بھی سردار ہیں۔ دونوں جہان کے تمام عورتوں سردار کون ہیں؟ معصوم عالم سلام اللہ علیہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ رشتے کہاں بنتے ہیں؟ آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور جڑتے کہاں ہیں؟ جڑتے یہاں ہیں۔ رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں، بھائی بچے کی ڈھونڈو، شادی ڈھونڈو، کہاں ڈھونڈو؟ بولے گھبرائیے نہیں، رشتے کہاں بنے ہیں؟ آسمان پہ بنے ہیں، مل جائیں گے تو ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کے رشتے آسمان میں بنتے ہیں، لیکن نکاح کہاں ہوتا ہے؟ نکاح شادی خانے میں ہوتا ہے، عشو خانے میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پوری کائنات میں ایک رشتہ وہ ہے کہ جو آسمان میں رشتہ بھی بنا اور آسمان پہ نکاح بھی ہوا۔ پیغمبر اسلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میں نے علی و فاطمہ کا عقد آسمان پہ پڑھ دیا ہے، تم زمین پہ ان کا عقد پڑھ دو۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جن کا رشتہ بھی آسمان پہ ہوا اور عقد بھی آسمان پہ ہوا۔
فاطمہ وہ باکمال بیوی ہیں. کتنے سال؟ سب سے کم عمر جناب آسیہ، جناب مریم، جناب ہاجرہ، جناب خدیجہ، جناب فاطمہ، ان میں سب سے کم عمر کس کی ہے؟ معصوم. کتنے سال؟ 18 ایئر، 18 سال، کل 18 سال. اور 18 سال انبیاء کی پوری لسٹ میں مریم نے جو کارنامہ انجام نہیں دیا، وہ ائمہ کی پوری لسٹ میں فاطمہ نے اکیلے کام انجام دیا ہے. تفصیل بہت ہے، انشاءاللہ ایام فاطمہ میں آپ لوگ میرے سے سنیں گے. فاطمہ کی زندگی کل 18 سال. 5 سال کی ہیں ممی دنیا سے چلی گئیں. کتنے سال کی ہے؟ 5 سال کی ہے. جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا جناب فاطمہ 5 سال کی تھیں. اور اس کے بعد جناب خدیجہ کے بعد 4 سال پیغمبر اسلام کے ساتھ. ان 4 سالوں میں اپنے باپ کی ایسی خدمت کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. بیٹی ہوتے ہوئے فاطمہ نے اپنے باپ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ رسول اسلام اپنے باپ کو، اپنی ماں کو بھول گئے. آبادی میری بیٹی میری ماں جیسی ہے. آج کیا ہے؟ پپا جگایا کرتے ہیں نماز کے لیے، لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ کور لے کے سو جاتی ہیں. میں پھر کروں، جو بچیاں نماز فجر میں نہیں اٹھتی ہیں والدین کے جگانے پر بھی وہ 2 گناہ کرتی ہیں. ایک تو والدین کی بات نہیں مانتے ہیں، ایک گناہ، اور دوسرے نماز نہیں پڑھتے ہیں، دوسرا ڈبل گناہ، 2 ڈنڈے پڑیں گے. فاطمہ نے کیا کیا؟ اپنے باپ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. کائنات میں بہت سی عورتوں نے بہت سے بچوں کو جنم دیا. تمام انبیاء کسی نہ کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. چنانچہ خمینی صاحب فرماتے ہیں از دامن زن مرد بے معراج می رود. عورت کی آغوش سے مرد کیا کرتا ہے؟ معراج کی بلندیوں کو طے کرتا ہے. کوئی مرد کسی عورت سے بے نیاز نہیں ہے. تمام عورتوں نے انبیاء کو جنم دیا، لیکن قسم خدا کی فاطمہ نے 2 ایسے بچے پیدا کیے جو پوری کائنات میں سب سے، جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین جیسے بچے کوئی پیدا نہیں کر سکا. بس میرا بات ختم ہو رہا ہے. تو معصوم عالم اس کردار کا نام ہے. تو کیا معصوم عالم کو ان کے جسم کی بنیاد پر کمال تھا؟ نہیں. 2 ہاتھ سب کے ہوتے ہیں، معصومہ کے 2 ہاتھ تھے. 2 آنکھیں سب کی ہوتی ہیں، جناب معصومہ کے 2 ہی آنکھیں تھیں. 2 کان سب کے ہوتے ہیں، ان کے 2 ہی کان تھے. کمال کیا تھا؟ کمال ان کی روح کا تھا، اس پاک و پاکیزہ روح کا تھا. اللہ اکبر. جناب عائشہ کی روایت ہے، اور بہت مشہور روایت ہے، کہاں تک صحیح میرے کو نہیں معلوم، لیکن اہل سنت کی کتابوں پر بھی ہے. کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں اگر ہماری سوئی گر جاتی تھی تو فاطمہ کے چہرے کے نور میں ہم سوئی تلاش کر لیتے تھے. وہ ہے فاطمہ. اب میرے پاس یہ قصہ بہت اچھا ہے، انشاءاللہ کبھی درس اعلام سنائیں گے آپ کو ہم. ٹھیک ہے کہ اگر آج ہم بھی تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے دوری، ان تمام چیزوں کو اختیار کریں تو ہم بھی ایک کمال کے مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں صرف معصوم عالم کا نام معصومین کی لسٹ میں ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، لیکن کمال کے اس مرتبے کو ہے کہ آج بھی شام لوگ جاتے ہیں، وہاں معجزات ظاہر ہوتے ہیں، کرامات ظاہر ہوتے ہیں، اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. معصومہ قم کون ہے؟ وہ بھی ایک لیڈی ہیں، ان کا نام اس 14 معصومین لسٹ میں نہیں ہے، لیکن آج بھی معصومہ قم کے روضے پر کرامات ظاہر ہوتی ہیں، اور لوگ اس روضے کی برکتوں سے کہاں پہنچے ہیں. معصومہ نہیں تھیں، لیکن نفس کا اتنا کمال تھا کہ آج بھی لوگوں کے لیے مرجع بنی ہوئی ہیں. انسان اگر اپنی روح کو سیکل کرے، اپنی روح کو گناہوں سے، برائیوں سے بچائے تو انسان ایک کمال کی منزل تک. بہت سی عورتیں ہمارے پاس مثال موجود ہے. پرسوں ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں
لیڈیز کی بھی آرمی ہے. ایک ویڈیو آئی تھی, لڑکیاں چادر اوڑھے ہوئے اوپر سے اتر رہی ہیں, بندوق چلا رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو کہنے کہ عورتوں پر جہاد تو واجب نہیں ہے نا, عورتوں پر جہاد تو واجب نہیں ہے. عورتیں جا کے میدان جنگ میں بندوق چلائیں, یہ ہے اپنے پاس, اسلام میں نہیں ہے, تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں, میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ لوگ مدرسے کی طالبات ہو, روز کیا پڑھتے ہیں؟ نحن جند لک فاظہر. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اے مولا ہم آپ کے سپاہی, آپ جلدی سے ظاہر ہوئیے. ٹھیک, سپاہی مطلب کیا ہے؟ یہ عورتوں جو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے, آپ یاد ہے ٹریننگ کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے بندوق ہی چلانا. ٹریننگ کا مطلب یہ کہ جب محاذ جنگ پہ جائیں گے تو عورتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. زخمیوں کی ڈریسنگ کرنا ہے, کھانا پکانا ہے, پانی پہنچانا ہے, خدمت کرنا ہے, صفائی کرنا ہے, عورتیں نہیں کریں گی. لہذا محاذ پہ جو بھی جائے گا اس کو ٹریننگ ہونا چاہیے, تاکہ جب کل زمانہ کا زمانہ آئے اور محاذ جنگ ہو اور جب لوگ وہاں جائیں تو عورتیں بھی جائیں تو ان کو بندوق چلانا, کہ اگر چلانا پڑ جائے تو بندوق چلا سکیں. اوپر سے کودنا ہو تو رسی پکڑ کے کود جائے. ٹھیک ہے نا. لہذا اس لیے ہم جو بچوں کو ٹریننگ کرتے ہیں, اس لیے جا کے جنگ کریں گے نہیں, اس لیے کہ وہ تیار رہے, کل کو ضرورت پڑ جائے تو ان کو مشکل نہ ہو. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم یہاں کے اوپر 2-4 بچیوں کو کیا کہتے 2-3 دن بندوق چلانا سکھا دینا تو انڈیا میں ہنگامہ ہو جائے کہ دیکھو مدرسے میں کیا کر رہے ہیں, ٹیررسٹ پیدا کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے؟ میں آپ ہمیں بات کرتا ہوں, ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلحہ جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے. بس آخری بات, اور آپ کی مجلس تمام رمضان ہونے جا رہی ہے. معصوم عالم, ہم کبھی اپنا بیٹھ کے تجزیہ کریں کہ جناب معصومہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی آئیڈیل نہیں ہے تو اس کا شیعہ ہونا بیکار ہے. اگر آئیڈیل ہیں تو بیٹھ کے سوچنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جناب فاطمہ کی کون سی چیز ہے. جناب فاطمہ طہارت, شجاعت, پاکیزگی, سخاوت, علم, تمام چیزیں جناب معصومہ کے پاس تھی. ہمارے پاس کیا ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارے پاس معصومہ کا ہے کیا؟ میں صرف روایت سناؤں ملی تمام کی. جناب معصومہ فرماتی ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے 2 چیزیں پسند ہیں. ہاں, تمہاری دنیا سے مجھے 2 چیزیں پسند ہیں. ایک, پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کرنا, اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اللہ اکبر. رسول کا چہرہ تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم فاطمہ کی تعصیب کر سکیں, لیکن قرآن تو ہمارے پاس ہے. اگر ہم قرآن روزانہ پڑھتے ہیں تو کم سے کم قرآن پڑھ کے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم فاطمہ معصومہ, ہم آپ کو آئیڈیل مانتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. اور نہیں پڑھتے ہیں تو لاکھ چیہا کریے, ہم آپ کی کنیز ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس مجلس کے حوالے سے اپنی تمام طالبات سے اور جن تک میری آواز پہنچتی ہے, میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بچی بھی ایسا نہ ہو کہ ایک دن گزر جائے قرآن کی اس کی ملاقات نہ ہو. روز آنا پلیز, آپ قرآن پڑھیے. 1 پارہ نہیں, 2 پارہ نہیں, 1 صفحہ پڑھیے, 2 صفحہ پڑھیے. جتنا قرآن سے ملاقات روز آنا ہونا کیا ہے, ضروری ہے. یاد رکھیے, میں آخری بات کہوں, یہ گھر بنا ہوا ہے نا, اس میں ونڈو لگے ہوئے ہیں. ٹھیک, یہ ونڈو بند کر دیجئے تو باہر سے کوئی ہوا اندر نہیں آئے گی, لیکن جب ونڈو کھولیں گے تو باہر سے ہوا اندر آئے گی. اگر باہر کی ہوا گرم ہوگی تو اندر گرمی آئے گی, باہر کی ہوا سرد ہوگی تو اندر کیا ہوگا, سردی آئے گی. یہ آنکھیں ہمارے دل کی ونڈو ہیں. ہمارے دل کی ونڈو کیا ہے؟ یہ آنکھیں. ہم جہاں کھولیں گے اسی حساب سے ہمارے دلوں تک اس کی, ہم گناہ کے لیے کھولیں گے تو یہ گناہ ہمارے دلوں کو متاثر کریں گے. ہم قرآن کے سامنے کھولیں گے تو یہ قرآن ہمارے دل کو متاثر کرے گا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے سے اپنے دل کو خراب کر لینا, یا قرآن کھول کے اپنے دل کو تقویت پہنچانا؟ یاد رکھیے, انسان کا کمال اس کے نفس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. روز محشر نہ مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, مگر وہ کہ جو اپنے دل کو صحیح و سالم لے کے آئے. کون دل سالم ہے؟
وہ دل سالم ہے جس کی کھڑکیاں یہ آنکھوں کی کھڑکیاں قرآن کے سامنے کھلتی ہیں، کانوں کی کھڑکیاں قرآن کی تلاوت کے لیے کھلتی ہیں، یہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے کھلتی ہے، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی کھڑکیاں ہیں۔ ان کھڑکیوں کو سنبھل کے کھولو، غلط جگہ کھولیں گے تو دل کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا، اور خراب دل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ یاد رکھیے ہمارے لیے معصومہ ایک عالم آئیڈیل ہیں، معصومہ عالم۔ آج ہمارے بعض بچیوں کو حجاب کرنے میں مشکل ہوتی ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ مدرسے یہ چادر مدرسے کا ڈریس ہے، پہن کے آگے بات تو یہاں سے نکلنے بعد لپیٹ کر رکھتے ہیں اپنے تھیلے کے اندر۔ نہیں، یہ ہماری جو حجاب ہے، یہ چادر ہے، یہ مدرسے کا ڈریس نہیں ہے، یہ آپ کا حجاب ہے۔ معصومہ عالم سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر۔ روایت سنی ہے آپ نے نا کہ رسول اللہ دروازے پہ، یا فاطمہ میں تمہارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں، کب تشریف لے گھر آپ کا ہے؟ کب بیٹی میں ایک صحابی بھی ہے، کب بابا جو چادر ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ ان کے پاس شوق سے نہیں تھے۔ ہاں، کہا جو صحابی وہ کیا ہے؟ وہ اندھا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا اگر وہ اندھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بیٹی تو اندھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نہ ہم کسی نامحرم کو دیکھیں غلط نگاہ سے، نہ کوئی نامحرم ہم کو۔ ہم بعض اوقات گناہ کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ بعض لڑکیاں ہاتھ کے کھل جانے کو گناہ سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ بعض لڑکیاں اپنے اگر یہاں تھوڑا گلا کھلا ہوا تو اس کو گناہ، نماز تو باطل ہے اس کے اندر، اگر یوں بھی کھلا ہے نامحرم سامنے تو بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ معصوم عالم کی ابھی غم منایا جائے گا، 2 مہینے 20 دن مسلسل مجلسیں ہوں گی، لیکن اگر ہم حجاب نہیں کر رہے ہیں تو مجلسوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو برائی سے نہیں روک رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو غلط جگہ سے نہیں روک رہے ہیں، تو پھر ہم سب کچھ ہیں لیکن معصوم عالم کے کوئی نہیں ہے۔ معصوم عالم کی کل عمر کتنی ہے؟ کل عمر 18 سال۔ 18 سال کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے پاس تو 18 سال بچوں کی شادی بھی نہیں چھوڑتے ہیں لوگ۔ لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بعض بچوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ 9 سال میں شادی کر دی، جناب فاطمہ کی 9 سال میں شادی کر دی۔ عرب کی آب و ہوا کے حساب سے وہاں پہ اب بھی وہاں پہ 9 سال کی بچی مہر سے بڑی ہوتی ہے۔ ہاں، 9 سال بچی ہے مہر سے بڑی، کیا سمجھا؟ لہذا اس آب و ہوا میں لڑکیاں 9 سال میں شادی کے قابل شادی ہو گئی۔ پھر 9 سال اپنے شوہر کے گھر رہیں، جن میں جناب حسن، حسین، جناب زینب، ام کلثوم، جناب محسن کی ولادت ہوئی۔ ٹھیک ہے، کل 9 سال۔ ایسا نہیں ہے، بہت سی وہاں باتیں بہت ساری ہیں۔ بعض اہل سنت جو ہے وہ اس غم کو، اس ظلم کو چھپانے کے لیے بڑی تعویلیں کرتے ہیں۔ کوئی روایت نہیں کہتی کہ جب 28 صفر کو پیغمبر اسلام اس دنیا سے گئے ہیں تو جناب فاطمہ کو کوئی مرض رہا ہو۔ فرسٹ کلاس ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ لیکن پیغمبر اسلام کی وفات کے فوراً بعد معصومہ عالم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ ٹھیک ہے، اور تکلیف کہاں سے ہوئی معلوم ہو؟ ادھر پیغمبر اسلام کی تدفین ہوئی، اور ادھر کیا ہوا؟ ادھر اہل بیت کی زندگی کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ اللہ اکبر، بدل گیا۔ وہی مدینہ جہاں رسول اللہ حسن حسین کو اپنے کاندھوں پر لے کے گلیوں میں چلتے تھے، منبر پہ حسن حسین کو تقریر چھوڑ کے اٹھا کے لے کے آتے تھے، اسی مدینے میں جس مدینہ لوگ دیکھتے تھے، کہتے ہیں جب آیت تطہیر نازل ہوئی ہے نا، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینہ مسلسل رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، مسجد سے نکلتے تھے، در فاطمہ پہ آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، یا اہل بیت النبوہ۔ جس در پہ مرسل اعظم نے 6 مہینہ مسلسل آ کے سلام کیا، اس در پہ لوگ کیا ہوا؟ آگ اور لکڑی لے کے اکٹھا ہو گئے۔ کون تھے یہ؟ آج پوری دنیا میں، ٹھیک ہے ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے ہیں، لیکن جس نے برا کیا وہ برا ہے۔ جس در پہ
رسول اللہ آ کے سلام کرتے ہوں، اس در پہ لوگ آگ اور لکڑی لے کے آئے، کہے کے لیے تاکہ دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ 2 جملے پڑھنے ہیں، معصوم عالم کے مصائب اتنے عجیب ہیں نا کہ واقعی انسان سوچتا ہے تو کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں تو معصوم عالم کو کوئی زخم نہیں تھا، کوئی مرض نہیں تھا، بالکل ٹھیک تھیں، لیکن رسول اللہ کی شہادت کے تیسرے دن در فاطمہ پہ لوگ آگ و لکڑی لے کے آئے اور کیا فرمایا، اور کہا کہ علی کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور بعض روایتیں ایسی ہیں جو انسان کو تڑپا دیتی ہیں۔ دروازہ ہوتا ہے، یہ مین گیٹ ہے نا، اس کے پیچھے دروازہ ہے، اس کے پیچھے در ہے۔ مولا علی نہیں آئے دروازے پہ، جناب فاطمہ دروازے پہ آئیں اور آ کے انہوں نے 2 جملے ایسے کہے جو کسی بھی مسلمان کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ آ کے فرمایا کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ معصومہ نے یہ جملے اس لیے کہے کہ اگر تم فاطمہ کو نہیں پہچانتے ہو، اگر تم علی کو نہیں پہچانتے ہو تو تم حسن حسین کو تو پہچانتے ہو کہ جن کو رسول اللہ مسجد نبوی میں اپنے گود میں بٹھا کے کہتے تھے ہذا حسین فارف ہوئے، حسین اس کو پہچان لو۔ اور باہر سے آواز ہے کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے، اور آگ لگا دی گئی۔ اور آگ لگانے کے بعد جو دروازے کو دھکا دیا گیا تو فاطمہ در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ دیکھیں آپ پرانے دروازوں کو دیکھیے، بڑے وزین دروازے ہوتے تھے اور لوہے کے اس میں کنڈے لگے ہوتے تھے اور اس میں لکڑی لگا کے دروازے کو بند کرتے تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب دروازے کو ڈھکیلا گیا تو دروازہ جناب فاطمہ کے پہلو پہ در آیا۔ اللہ اکبر۔ اور جناب فاطمہ بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے، مولا علی کے گلے میں رسی باندھی اور لے کے دربار میں پہنچے۔ مجھے تفصیلات نہیں عرض کرنی ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ معصومہ عالم گری، محسن کی شہادت ہو گئی، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے بعد سے جو فاطمہ کے اوپر جو ظلم کا دور شروع ہوا تو فاطمہ نے آخر میں فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ فاطمہ پر وہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ اگر دن کی روشنی پر پڑتی تو وہ رات کی تاریکی بدل جاتا۔ میں کہوں گا معصومہ ان 20 دنوں میں 70 اور 90 دنوں میں آپ کے اوپر کون سا غم ایسا پڑا کہ دن رات میں تبدیل ہو جاتے؟ جب روایت پڑھتے ہیں تو سننے دیکھنے میں کیا آتا ہے؟ بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 18 سال کی فاطمہ شہادت پیغمبر کے بعد جب اپنے صحن خانہ میں نکلتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے، ارے آپ تصور تو کیجئے کہ 18 سال کی لڑکی اپنے گھر میں چلے تو عصا لے کے چلے، اس کے اوپر گزری کیا ہوگی؟ بس آخری جملے سن لیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب معصومہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو مظلومیت یہ تھی، میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب کوئی عورت اس دنیا سے جاتی ہے، بچے جوان ہوتے ہیں، بلک بلک کے روتے ہیں، کچھ دیر رونے کے بعد غسل و کفن کے انتظام میں لگ جاتے ہیں، لیکن فاطمہ اس دنیا سے گئی تو فاطمہ کے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ غسل و کفن کا انتظام کیا کرتے؟ مدینے میں علی اور حسن حسین کے علاوہ فاطمہ کا کوئی محرم نہ تھا، اسی لیے رات کی تاریکی میں اسما پانی ڈالتی تھی، مولا علی غسل لیتے تھے۔ غسل لیتے دیتے ایک مرتبہ علی چیخ کے روئے، گھر کے باہر سلمان و ابو ذر پریشان ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے میرا مولا اتنی بے قراری سے کیوں رویا؟ جب نکل کے باہر آئے سلمان نے کہا آقا میں نے آپ کو بڑے مراحل طے کرتے دیکھے لیکن اتنا چیخ کو روتے نہیں دیکھا۔ ارے امام نے سر و سینہ پیٹ لیا، آواز دی سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، فاطمہ نے شکایت نہ کی۔ ارے فاطمہ عزیزو اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ میں ایک روایت سنا دوں اور مجلس تمام۔ روایت کہتی ہے کہ تہران میں ایک امام بارگاہ میں فاطمیہ کی مجلس ہو رہی تھی اور مجلس میں ذاکر نے فاطمہ کی پسلیوں کے ٹوٹ جانے کا
کا قصہ پڑھا۔ جب قصہ تمام ہوا لوگ خوب روئے، مجلس ختم ہو گئی، لیکن ایک شخص فرش عذاب پہ بیٹھا رو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ ذاکر آگے بڑھے، بھائی معصومہ کا غم بہت بڑا ہے، لیکن میں تم کو تمہارے جیسا کسی کو روتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے آقا میں پیشے سے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اور اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ کس طرح جیتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی نے فاطمہ کی لاش کو قبر کے حوالے کیا تو جب مرثیہ پڑھا، آواز دیا رسول اللہ، جب آپ نے فاطمہ کو میرے حوالے کیا تھا تو فاطمہ کی پسلیاں سلامت تھی، لیکن آج جب میں فاطمہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو علی شرمندہ ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ خداوند ہماری اس بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، سیرت فاطمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کا ظہور ان کے اعوان انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔